Honorable Vice Chancellor of the University, Professor Dr. Muhammad Afshar Alam Sahab, Honorable Chief Guest, Muhtaram Janab Sayyid Saadatullah Hussaini Sahab, President Jamaat-e-Islami Hind, Janab Salimullah Khan Sahab, President ISRD, Janab Dr. Arshad Hussain Sahab, Head Department of Islamic Studies, Jamia Hamdard, and Convener of the conference, Janab Muhammad Asif Iqbal Sahab, Secretary ISRD, and Janab Dr. Fazlur Rahman Sahab, Assistant Professor Islamic Studies, Jamia Hamdard. جیسا کہ اس موضوع کے حوالے سے ابھی کنوینر آف دی کانفرنس ڈاکٹر آصف اقبال صاحب نے بخوبی روشنی ڈالی ہے، تاریخ ہر دور میں انتہائی اہم موضوع رہا ہے، اور جو قومیں اپنے ماضی یا اپنی تاریخ سے کٹ جاتی ہیں ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تاریخ اپنے تہذیبی تسلسل کی بنیاد پہ زندہ رہتی ہے، وہ ہمیں ہمارے ماضی کا ادراک کراتی ہے اور ماضی کی روشنی میں مستقبل شناسی کے لیے ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے۔ اگرچہ تاریخ نویسی میں ہیروڈوٹس کو فادر آف ہسٹری کہا جاتا ہے، لیکن ہسٹوریوگرافی کے ایک معروف رائٹر مسٹر لارڈ ٹوئنبی نے اپنی کتاب کے مقدمے دا ہسٹری آف ہسٹوریوگرافی میں لکھا کہ اگرچہ تاریخ کا فادر ہیروڈوٹس ہے، لیکن تاریخ کو اس کے صحیح شعور سے ہم آہنگ کرنے میں جو کنٹریبیوشن اسلام کا ہے وہ بہت ریمارکیبل ہے، اور وہ مثال دیتے ہیں کہ تاریخ کس طرح سے لکھی جائے، اس لیے کہ جیسا آصف صاحب نے ابھی کہا کہ عام طور سے تاریخ نویس یا تو اقتدار کے سائے میں اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور جو حکمراں ہوتے ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے تاریخی حقائق کے ساتھ کئی بار چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، اور یا پھر وہ کرٹکس ہوتے ہیں ان کے، تو وہاں بھی کہیں نہ کہیں بیلنس تاریخ سامنے آئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں ایک دو نریٹو چلتے ہیں، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن اسماء الرجال کی خوبی یہ ہے کہ لارڈ ٹوئنبی کہتا ہے کہ اسماء الرجال میں یعنی تاریخ جو بیان کر رہا ہے اس کا کردار کیسا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کا کردار بھی بہت اچھا ہو، وہ صاحب کردار انسان بھی ہو، کیونکہ ہم اس کے افکار سے بحث کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر اسماء الرجال میں یہ خاص خیال رکھا گیا کہ اسی روایت کو ایکسیپٹ کیا گیا جس راوی کے کردار کی بھی پوری گارنٹی دی گئی تھی، اور وہ مثال پیش کرتا ہے کہ اس بنیاد پر ایک راوی کی روایت کو ضعیف قرار دے دیا گیا کہ انہوں نے بکری کے بچے کو پکڑنے کے لیے چارہ آگے بڑھایا، اور جب بکری کا بچہ پاس میں آیا تو چارہ پیچھے کر کے اس کا کان پکڑ لیا، تو یہ کہا کہ جب بکری کے بچے کو پکڑنے کے لیے یہ صرف چارے کو پیچھے کر سکتا ہے تو اس کی روایت میں ضعف کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اسماء الرجال کا، تو لہٰذا اور خود جیسا کہ مقدمہ ابن خلدون میں جہاں ہسٹوریوگرافی کے ہسٹری رائٹنگ کے اصول و ضوابط خود ابن خلدون نے طے کیے، لیکن وہی جب تاریخ ابن خلدون لکھتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے خود بخود ہٹ جاتے ہیں اور اس پر گامزن خود نہیں رہتے ہیں جو باتیں وہ مقدمے میں کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک تاریخ داں نے بڑی اچھی بات کہی کہ اسلام جب عرب سے نکل کر دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلا تو یا تو بیشتر ممالک میں اسلام نے کمپلیٹلی سویپ کیا یا کمپلیٹلی مسلم وہاں پر فلوپ ہوئے، لیکن ہندوستان باز دا ون کہ جہاں پر نہ کمپلیٹ فیل ہوئے اور نہ کمپلیٹ سویپ کیا، اس لیے کہ اسلام جس عقیدہ توحید کی بنیاد پر عرب سے نکل کے دنیا کے بیشتر ممالک میں گیا تھا، ہندوستان کی یہ خوبی اس وقت بھی ضرور تھی کہ عقیدہ توحید کی
بنیاد پر یہاں کے لوگ پہلے سے عقیدہ توحید کے قائل تھے، اور رگ ویدا میں ایسے بہت سارے اشلوک موجود تھے جو قرآن کی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کی تصدیق کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آر پی ترپاٹھی نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی ہے کہ مغلوں نے ہندوستان کو 3 تحفے دیے، 3 عظیم تحفے، اس میں تاج محل جیسی خوبصورت عمارت، مرزا غالب جیسا ایک عظیم شاعر، اور اردو جیسی خوبصورت زبان۔ اب آئیے جو آج کا ٹاپک ہے دہلی سلطنت کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ ہندوستان کا دل یا مرکزیت دہلی کو آج حاصل نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے لمبے زمانے سے دہلی کو یہ مرکزیت حاصل رہی ہے، اور اس سنتھیسس کلچر کو آگے بڑھانے کے لیے، سینکریٹزم کو آگے بڑھانے کے لیے، اہل وطن کو دلوں کے جیتنے کے لیے جہاں اور بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، علم و ادب کے اعتبار سے، زبانوں کے اعتبار سے، زبان و بیان کی ہم آہنگی کے اعتبار سے، صلح کل کے نظریے کے اعتبار سے، اسی طرح صوفیہ اکرام نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ اپنے آپ میں ریمارکیبل ہیں، اور اس کے لیے دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور امیر خسرو کی شخصیت کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ امیر خسرو وہ پہلے انسان ہیں جو ہندوستان کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں، چپے چپے کو اپنے جذبہ عشق کی سجدہ گاہ بناتے ہیں، یہاں کی بولیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یہاں کے رہنے والوں کو ایڈمائر کرتے ہیں اپنی مثنوی نو سے پہر کے اندر، اور یہاں تک کہ ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی میں وہ کمال حاصل کرتے ہیں۔ وہ یہاں کے اگر برہمنوں کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو ان کی تعریف کے پل باندھتے ہیں، اگر ایسٹرولوجی کا ذکر کرنے پر آتے ہیں تو ایسٹرولوجی میں خود بھی کمال حاصل کرتے ہیں، اگر سینٹرل ایشین میوزک کو وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے نام بھی بہت سارے راگوں کے زوڈیک سائن کے اوپر رکھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کس مہینے میں کون سے راگ کو گایا جانا چاہیے، اگر ہندوستان کی تعریف کرتے ہیں تو یہاں کے رنگوں کی، یہاں کے فلاورز کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اس لیے عظیم ہے اس لیے کہ پہلا انسان، ہیومن بینگ فرسٹ دا آدم کیم آن انڈیا، اس لیے ہم سپریم ہے دنیا کے نقشے پہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کا برٹش کلر ہوتا ہے جس کے اندر اٹریکشن اور نزاکت مصر کے حسینوں سے بھی بہتر ہوتی ہے، اور سینٹرل ایشیا اور یورپ کے لوگوں سے بھی زیادہ حسین یہ نظر آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے جو فلاورز ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ ایسٹرولوجی سیکھنے کے لیے اور علوم سیکھنے کے لیے ہندوستان کا رخ کرتے ہیں، لیکن کوئی برہمن ہندوستان سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ وہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں۔ آج تبدیلی آئی ہے کہ ہندوستان کے لوگ یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا کا رخ کرتے ہیں، لیکن ہندوستان ایسا ایک مرکز رہا ہے کہ بورزوئے اور البیرونی سے لے کے جتنے لوگ بھی آئے ہیں انہوں نے ہندوستان کو ڈسکور بھی کیا ہے، لیکن ہندوستان سے بہت ساری چیزوں کو سیکھا ہے۔ انہوں نے ہندوستان سے سنسکرت سیکھی ہے۔ خسرو یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان سے 1 انچ بھی سنسکرت کے جو اصول اور قواعد اور ضابطے ہیں وہ پیچھے نہیں ہیں، یعنی اس کی گرامر کے اوپر جس وقت وہ تعریف کرتے ہیں تو ہندوستان کو وہ اس مقام پر لے جاتے ہیں، اور پھر ان کو ایسا مرشد ملتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء اکثر حضرت ابی سعید ابی الخیر کے وہ اشعار گنگنایا کرتے تھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ اگر دنیا نفرتوں کے کانٹے بچھاتی ہے اور جواب میں تم بھی نفرتوں کے کانٹے بچھاؤ گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، اس لیے اس کے جواب میں آپ محبتوں کے پھول بچھاؤ تاکہ لوگ کانٹوں سے بچ کر ان پھولوں پہ قدم رکھ کے اپنی زندگی کا سفر آگے کر سکے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء اسی اپنی چلہ گاہ میں جمنا کے کنارے تھے، کچھ لوگ آرتی کرنے کے لیے جا رہے تھے، کچھ مریدوں نے کہا کہ حضور دیکھیے یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، تو نظام الدین اولیاء کی زبان سے یہی جملہ نکلا تھا، ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہے، یعنی ہر قوم کا اپنا ایک راستہ ہے۔ یعنی وہ جو صلح کل کا نظریہ قرآن قل یا ایھا الکافرون لکم دینکم ولی دین کے ذریعے دیتا ہے، جہاں ایک طرف عقیدہ توحید اور اسلام پر یہ مہر ثابت کرتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہیں صلح کل کے نظریے اور مصالحت کا راستہ قرآن لکم دینکم ولی دین کہنے کے بعد کھولتا ہے۔ اور یہی کامیابی کا منتر تھا صوفیہ اکرام کی لائف کا کہ انہوں نے اہل وطن کے دلوں کو محبتوں سے جیتا، انہوں نے تلوار اور طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتا۔ یعنی بیشتر صوفیہ اکرام ایسے تھے جو ارباب اقتدار سے انہوں نے کوئی مراعات حاصل نہیں کی،
ارباب اقتدار سے دوری حاصل کی، اس میں دلی کے نظام الدین اولیاء کا نام خاص طور سے پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو کبھی ارباب اقتدار سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، جبکہ ان کے مرید خاص حضرت امیر خسرو بادشاہوں اور نوابین کے درباروں میں رہے اور 7 8 بادشاہوں کے دربار میں رہے، ایز اے شاعر کے روپ میں بھی، سولجر کے روپ میں بھی، تاریخ نویس کے روپ میں بھی، اور جہاں بھی رہے انہوں نے اپنے کارناموں سے ایک ایسی تاریخ مرتب کی کہ آج ہم فخر کر سکتے ہیں، اور مثال کے طور پہ ہم ایک ایسے مسلمان کو، ایک ایسے ہندوستانی کو پیش کرتے ہیں جو ہر اینگل سے آئیڈیل ہے، جو ہندوستان کے لیے نہ اس کی پیٹریوٹک فیلنگز کا کوئی جواب ہو سکتا ہے، نہ اس کی انڈیننس، اور کس طریقے سے ہندوستان کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کیا، اور اودھی برج اس علاقے کی بھاشا کو ملانے کے بعد جو ایک زبان کی تشکیل، جو بنیاد رکھی، جسے ہم آج اردو کے نام سے جانتے ہیں، جس کے لیے داغ دہلوی نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ آج مصرع ثانی کو اس تبدیلی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ لہٰذا یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ماضی کے جو ہمارے یہ ایسیٹس ہیں ان کو جمع کرنے کے بعد اس تاریخ کو، جہاں جہاں بھی تاریخ سے چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، یا جہاں جہاں بھی ہمیں لگتا ہے، جیسا آصف اقبال صاحب نے کہا کہ تاریخ یا تو اپوزیشن کے نظریے سے لکھی جاتی ہے یا اقتدار کے نظریے سے لکھی جاتی ہے، اس میں جو بیلنس نریٹو ہے وہ سامنے لائیں، اور جس وقت یہ بیلنس نریٹو سامنے آئے گا لوگوں کا نظریہ ہمارے بارے میں بدلے گا۔ لوگ جو ہمارے بارے میں نفرت کا پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ یقیناً ہماری تاریخ اور ہماری خدمات کو جانیں گے، ہمارے بزرگوں کے، تو ہمیں محبت سے دیکھنے کے قائل ہوں گے۔ اس لیے کہ اس ہندوستان کو آگے بڑھانے میں، دلی کو آگے بڑھانے میں، چاہے وہ فن تعمیر کا مسئلہ ہو جس کو ہم عام طور سے انڈو اسلامک آرکیٹیکٹ کہتے ہیں، میں اگر اسے ہی کہوں تو وہ انڈو اسلامک نہیں، اس لیے کہ اسلام جہاں جہاں بھی پہنچا اس نے لوگوں کو انفلوئنس بھی کیا اور اچھی چیزوں کو ایکسپٹ بھی کیا۔ اگر اسلام نکل کے افریقہ میں پہنچا، انہوں نے وہاں پر جو تعمیرات کی اس میں کچھ اسلامک انپٹ بھی انہوں نے ڈالے اور افریقہ کے لوکل انپٹ بھی موجود تھے۔ اگر وہ یورپ میں پہنچا تو یورپ میں ان کے اسپین میں جو انہوں نے تعمیرات قائم کی ان کے الگ آپ کو نقشے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ ایران میں آیا تو ایران کے نقش و نگار، ازبکستان اور سینٹرل ایشیا کے نقش و نگار آپ کو الگ نظر آئیں گے، افریقہ کی عمارتیں الگ نظر آئیں گی، عرب اور ترکی کی عمارتیں الگ نظر آئیں گی۔ اسی طرح ہندوستان کی اگر ہم سلطنت پیریڈ کی عمارتوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہندو عمارتوں کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں، اور سینٹرل ایشیا کے خاص طور سے ایرانی اور وہ ٹرکش اثرات بھی پائے جاتے ہیں، خاص طور سے جو گنبدوں کے چلن ہیں، خاص طور سے جو میناروں کے چلن ہیں، جس طرح سے انہوں نے گارڈن یعنی باغات کے بیچ میں عمارتوں کو بنانے کا سلسلہ شروع کیا، جس کی مثال قطب مینار اور ہمایوں ٹوم سے دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے یہاں کی باولیوں کو بنانے کا سلسلہ شروع کیا، جو ہندوستان کا اس میں رنگ بہت زیادہ نظر آتا تھا۔ لہٰذا جس اینگل سے بھی دیکھیں، اگر وہ اپنے ساتھ کسی کھانے کو لائے اور انہوں نے یہاں پر بریانی کو ڈیولپ کیا تو وہ بریانی سینٹرل ایشیا کی تمام بریانیوں سے زیادہ اسپائسی ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے ساتھ ایک اور لباس لے کر آئے تو وہ موڈیفائی ہوتے ہوتے شیروانی میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دونوں چیزیں، چاہے وہ بریانی ہو جو ہر شہر میں کسی نہ کسی اینگل سے کھائی جاتی ہے اور ایک مہذب لباس کی صورت میں، چاہے وہ شیروانی ہو، یہ سب وہ ہیں جو مسلموں کے ساتھ آنے والی تہذیبیں ہیں۔ یا پھر اردو زبان ہو جس میں فارسی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، پراکرت بھی ہے، برج بھی ہے، اودھی بھی ہے، تمام ہندوستان کی زبانوں سے اور تہذیبوں سے ملا کے ایک جو معجون مرکب تیار ہوا وہ اردو زبان کی شکل میں تیار ہوا۔ لہٰذا دلی جو ہندوستان کا آج بھی کیپٹل ہے اور ایک زمانے تک ہندوستان کا کیپٹل رہا، اس میں ایسے بے شمار کلچرل ہیریٹیج اور ہمارے تاریخی آثار موجود ہیں۔ آج کا جو یہ سیشن ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس کے جتنے بھی ذیلی عناوین ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان مقالات کو اگر پرنٹ کے روپ میں بعد میں لایا جائے گا، کتابی شکل میں اگر لایا جائے گا، تو آج کے زمانے کا ایک بہت ہی اہم تاریخی ڈاکومنٹ تیار ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جس کی سرپرستی ہمارے آنریبل وائس چانسلر صاحب جیسی شخصیت کر رہی ہے، میں کسی بھی اسٹیج پہ یہ کہنا اور خاص طور سے ہمدرد میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج جو ادارے
ایک خاموش انقلاب کے بانی ہیں اور خاموشی سے، بہت ہی خاموشی اور سائلنٹلی پیسفلی تعلیمی سفر اس بلندی پر حاصل کر رہے ہیں کہ جہاں کی آنے والی نسلیں ستاروں پر کمندیں ڈالنے کا حوصلہ پیدا کر رہی ہیں، اس میں جامعہ ہمدرد کو سر فہرست اس مقام پر رکھا جاتا ہے جہاں پڑھنے لکھنے اور ڈسپلن کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ امروز وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی قسمت میں کہ امروز نہیں ہے۔ جو قومیں اپنے آج سے اپنے ماضی کے آئینے میں مستقبل نہیں تراشتی، ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب ہماری نئی تاریخ لکھی جائے گی 21ویں صدی کی، تو اس میں سنہری لفظوں سے جامعہ ہمدرد کا نام بھی لکھا جائے گا اور اس آج کے سیمینار کا نام بھی ضرور لکھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔